خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے آرام دہ جگہ وہ جگہ ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی نصیب فرمائے. یوں تو درود پاک بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس یعنی درود پاک کی نیکی سے بزم جنت کے دولہ صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں. اللہ ہمیں نبی پاک کی رفاقت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ کو تجوید قرآن بھی سکھاتے ہیں، ترتیل قرآن بھی سکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک خوبصورت سی کہانی بھی سناتے ہیں، اور پھر اچھی اور بری عادتوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. بڑھیں گے ہمارے قاری صاحب کی طرف. قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے. قاری صاحب سب سے پہلے آج کا سبق آپ چھٹی تختی آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. جی تختی نمبر 6 کا انشاءاللہ آج آغاز ہوگا انشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کی تختی نمبر 6 کھول لیجئے. اور یہ تختی یوں تو دیکھا جائے تو بڑی مشکل لگتی ہے یوسف بھائی، لیکن اتنی مشکل ہے نہیں. مطلب وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں شروع میں جب قاعدے کا آغاز کرتے ہیں، مدنی قاعدے کا، تو چونکہ یہاں پر کلمات بھی ہیں اور حرکات بھی ہیں، دونوں کو ادا کرنا ہے، تو یہ ہے کہ اتنا مشکل نہیں اگر تھوڑی سی توجہ کر لیں. اب اس تختی کے اندر جو ہے حرکات بھی ہیں، تنوین بھی ہے، اور حروف قریب الصوت اور حروف مستعلیہ جو آپ نے تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 میں پڑھی. یعنی یہ وہ تختی ہے. رات کو لوگ لیٹ تک سو رہے ہیں، آپ صبح اتنی مشکل باتیں کریں گے قریب الصوت، تو یہ کیسے سمجھ آئے گا؟ قریب الصوت سے مراد یہ ہے کہ ملتی جلتی آواز والے حروف، جیسے تا اور تو، یہ دونوں قریب ہے نا، لیکن تا باریک ہوتا ہے، تو پر ہوتا ہے، اس طرح. صحیح. اب یہ ہے کہ یہ تختی جو ہے یہ تمام 5 تختیوں کا مجموعہ ہے. یعنی اس میں پہلی تختی بھی ہے، اس میں دوسری تختی بھی ہے، تیسری بھی ہے، حرکات کی تختی بھی ہے، صحیح ہے نا، تنوین کی تختی بھی اس کے اندر موجود ہے. یعنی جو تختیاں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، گویا کہ اس کے اندر اس کی ان تمام تختیوں کی دہرائی ہے. جی ٹھیک ہے. قاری صاحب کیوں نہ پہلے ہم مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز کو شامل کر لیں. جو پچھلا ہم نے سبق سنایا تھا وہ پہلے سبق سن لیتے ہیں قاعدے کے بارے میں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل آج کا سبق بھی سیکھ لیتے ہیں. کچھ کالز دے دیجیے. میرا نام محمد انس رضا ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا تو زبر تن، تا تو زیر تن، تا تو پیش تن، تن تن تن. تو زبر تن، تو زیر تن، تو پیش تن، تن تن تن. ماشاءاللہ. آصف بھائی نے گجرانوالہ سے کال کی. قریب الصوت قاری صاحب. جی عاطف بھائی، آپ کے قریب الصوت، اور اتفاق سے ابھی قریب الصوت ہی کی بات چل رہی تھی. قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف. تو تا کو باریک پڑھیں گے، تو کو پر پڑھیں گے. جیسے آپ نے پڑھا نا تن تن تن، یہ تو تا تھا، لیکن تو پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے، تون تن تن. صحیح. ماشاءاللہ. مزید کال دیں گے.
میں روحانی بات کر رہی ہوں لودھرا سے. ہم سب گھر والے بیٹھ کر سلسلہ پیارا قرآن دیکھتے ہیں. ہمیں یہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. تا دو زبر تن, تا دو زیر تن, تا دو پیش تن, تن تین تن, توا دو زبر تن, توا دو زیر تن, توا دو پیش تن, تن تین تن. اور ہمارے سب گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. جزاک اللہ. ام ہانی نے ہمیں کال کی, سبق سنایا, دعا کے لیے کہا, ہمارے پروگرام کی حوصلہ افزائی کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری تمام بیماریاں, پریشانیاں, مشکلیں دور فرمائے. مزید کال دیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہمیں اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کے اسلام کی کوشش کرنی ہے. چلیں جناب, مدنی مقصد آپ نے سنایا ہے, لیکن مدنی مقصد قاری صاحب کیسا سنایا ہے؟ ہاں, اسلام نہیں اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اس کال سے مجھے جذبہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. ہمارے مدنی منع نے جو ہمیں بچے نے کال کی ہے اس کے اندر ایک جذبہ ہے اس بات کو لینے کا کہ مجھے اپنی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. اب ظاہر ہے کہ بچہ ہے, اب وہ اس کو لیتے لیتے سمجھتے ٹائم لگے گا. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور اللہ کرے کہ ہم دین کی کوئی بڑی خدمت کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی بھی توفیق نصیب فرمائے, دوسروں کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنائے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. آپ نے کال کی, مزید کال دیں گے. آج میں آپ کو حروف مستعاریہ کا مجموعہ سناؤں گی. خصوصا ضاقن قز. چلیں ماشاءاللہ, آپ نے حروف مستعاریہ کا مجموعہ سنایا. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک اور آخری کال لیں گے, پھر آج کے سبق کی طرف پڑھیں گے. مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, اللہ کریم ہمیں یہ نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, نہ صرف بچے بلکہ یہ پروگرام بڑوں کے لیے بھی ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام سے کیا سیکھا, کتنا قرآن ہمیں صحیح انداز کے ساتھ پڑھنا آتا ہے. آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قرآن ہمارا مزید بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا اور اس کی ہمیں برکتیں ملے گی. بڑھیں گے قاری صاحب کی طرف. قاری صاحب, آج کا سبق آپ ہمیں پڑھائیے. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزلہ پہلا کلمہ ہے, ہم پہلے اس کی ہجے کر لیتے ہیں. صحیح ہے. نون زبر نہ, نون زبر نہ, زا زبر زا, زا زبر زا. کیا ہو گیا یہ؟ نزا. نزا. ماشاءاللہ. نزا. نزا. لام زبر لا, لام زبر لا. نزل. نزل. دیکھیں یہ سبق کتنا آسان ہے. اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں اور کوشش کریں تو آپ کو حروف کی ادائیگی بہتر رکھتے ہوئے کلمے کو درست روانی سے پڑھنا آ سکتا ہے. صحیح ہے. اگلے کلمے کی جانب بڑھتے ہیں. خا زبر خا, خا زبر خا. لام زبر لا, لام زبر لا. کیا بنا؟ قال. قالا. صحیح ہے نا. پہلا حرف تھا خا, دوسرا تھا لا, دونوں کو ملایا تو بن گیا قالا. آگے ہیں قاف زبر قا, قاف زبر قا. کیا بن گیا؟ خلق. ماشاءاللہ. خلق. خلق. صحیح ہے. آگے پڑھتے ہیں. صاد زبر صا, صاد زبر صا. دیکھیے حروف مستعلیہ کو آپ نے
سنا ہے کہ ہمیشہ پر پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کال کر کے ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر پڑھتے ہیں, چاہے زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, ساکن ہو, تو اسے پر پڑھیں گے. صحیح ہے؟ اس طرح صاد زبر صو, صاد زبر صو, دال زبر د, دال زبر دا, پیارے بچوں یہ کیا ہو گیا؟ صاد, جی ہاں, صاد. صاد قاف زبر قا, قاف زبر قا, صدق. صدق اگلا کلمہ یا زبر یا, یا زبر یا, دال زبر د, دال زبر دا, کیا ہو گیا یہ؟ یدا. ماشاءاللہ. آگے کاف زبر کا, کاف زبر کا, کیا بن گیا؟ یدا کا, جی ہاں, یدا کا. یدا کا. آگے ہے با زبر با, با زبر با, لام زبر لا, لام زبر لا, کیا بن گیا یہ؟ بلا, ماشاءاللہ. بلا. بلا. غین زبر غا, غین زبر غا, بلغ. بلغ. اور آخری ہمارا جو سبق کا کلمہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں تو زبر تو, طا زبر طا, با زبر با, با زبر با, کیا بن گیا یہ؟ قبا. جی ہاں, طا کو پر پڑھنا ہے. جیسے آپ نے ابھی طا کو پر رکھا تو مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو وہ بھی اس کی ادائیگی کو بہتر کر لیں گے اس طرح. قبا. قبا. عین زبر ع, عین زبر ع, طبع. طبع. اب اس پوری لائن کو ہم رواں سے پڑھ لیتے ہیں. صحیح ہے؟ پڑھ لیجئے. نزل نزل, خلق خلق, صدق صدق, يدك يدك, بلغ بلغ, طبع. طبع. الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 6 کی پہلی لائن الحمدللہ پڑھ لی ہے. امید ہے آپ کو ہجی اور رواں سمجھ آ گئے ہوں گے. مزید آپ بھی کوشش کیجیے اور ہمیں سبق بھی سنائیے. ماشاءاللہ. قاری صاحب یہ اگر یوں کہا جائے تو میری رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو ملے ہوئے الفاظ ہیں اس کو پڑھنے کا یہ پہلا ذریعہ ہے یا پہلا اسٹیپ ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے ہمارا؟ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور قاعدے سے اب قرآن کے کلمات کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں اچھے انداز کے ساتھ یہ کلمات کی ادائیگی بھی نصیب فرمائے اور ہمیں اچھے انداز کے ساتھ قرآن پڑھنا نصیب فرمائے. بڑھیں گے ترتیل قرآن کی طرف. اور قاری صاحب آج ہمیں سورہ رحمان کی 6 آیت سے شروع کریں گے قاری صاحب. جی آیت نمبر 10. آیت نمبر 10 سے. ٹھیک, 5 آیت انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے پڑھ لیتے ہیں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 10 سے ہم آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف
والعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان सूरतुर रहमान की ये आयत करीमा पूरी सूरतुर रहमान में बारहा आती है और ये इतनी हाय, हाय, खूबसूरत और प्यारी आयत करीमा है। अगर इसमें अदायगी भी अच्छी हो जाए, क्या इसके मद्दात की अदायगी भी मुकम्मल अदा हो, जिस तरीके से हुरूफ को पढ़ना है अगर उस तरीके से हुरूफ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह अदायगी खूबसूरत होगी, तिलावत भी खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत से हमारे दिल भी इंशाल्लाह संवर जाएंगे। वाह, आमीन आमीन, माशाल्लाह, बहुत प्यारी दुआ आपने फरमाई। कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने हमें तरतीब के साथ भी कुरान पाक पढ़ाया। अल्लाह करीम आपको मजीद बरकत अता फरमाए। आप भी हमारे साथ रहेंगे और मुबल्लिग दावत इस्लामी किबला अदनान चिश्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब इंशाअल्लाह हम मजीद आगे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा इंशाअल्लाह। सेगमेंट है वो है एक कहानी। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आज के हमारे इस सेगमेंट में हम आपको एक वाकया सुनाने जा रहे हैं और ये वाकया सच्चा वाकया है। वाह, हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का वाकया है सुभान और अल्लाह। वाकया हजरत वहब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने रिवायत फरमाया है। वाकया कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक बड़ा गुनहगार और नाफरमान नौजवान था। इतना नाफरमान और इतना गुनहगार था कि इसकी बदआमालियों की वजह से शहर वालों ने इसे शहर से निकाल दिया। अल्लाह वो अकबर। शहर के दरवाजे पर जाकर ठहर गया और कुछ ही अरसे में उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह जब उसका अकबर। इंतकाल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और हुक्म इरशाद फरमाया कि मेरे औलिया में से एक वली की वफात हो गई है। अल्लाह आप अकबर। उसके पास जाएं और उसको गुस्ल दें, उसकी नमाज जनाजा पढ़ें वाह, और ऐलान कर दें कि जिसके गुनाह ज्यादा हो वो मेरे इस वली के जनाजे में शामिल हो जाए, मैं उसकी भी बख्शिश कर दूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल में ऐलान कर दिया। लोगों का जम गफीर जमा हो गया और जब सारे मिलकर वहां पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, लोगों ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी, ये तो वही गुनहगार है, ये तो वही फासिक है जिसको हमने अपने शहर से निकाल दिया था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैरान हुए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाजिल हुई कि ए मूसा, तेरी कौम ने सच कहा है। अल्लाह बात यह है कि जब वो इस वीराने में आकर अकेला बैठा, उसने दाएं देखा, उसने बाएं देखा, उसे कोई दोस्त नजर ना आया, अल्लाह उसे अकबर। कोई रिश्तेदार नजर ना आया, तो उसने आपको तन्हा देखा और अजनबियत और जिल्लत के सिवा उसे और कुछ नजर ना आया। अब उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर अर्ज की कि ए मेरे मालिक, ए मेरे मौला, अगर मुझे इल्म हो जाता कि मुझे अजाब देने की वजह से तेरी हुकूमत मजबूत हो जाएगी और मुझे माफ करने से तेरी हुकूमत कमजोर हो जाएगी, तो मैं तुझसे कभी भी मगफिरत का सवाल ना करता। अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई पनाहगाह और मेरी कोई जा उम्मीद नहीं। ए मौला, मैंने सुना है कि तूने अपने पाक कलाम में फरमाया है कि मैं गफूर रहीम हूं। मेरे मौला, मुझे मायूस ना फरमाना। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल की और फरमाया, ए मूसा, इसकी गुर्बत की हालत में है, अगर मैं इसके सवाल को रद्द कर दूं तो मेरा गफूर रहीम होना कैसा। वो मेरी बारगाह में आया और मेरे हुजूर गिड़गिड़ाकर उसने मेरी इज्जत की कसम दी और उसने मुझसे मगफिरत का सवाल किया। ए मूसा, मैं गरीब की पनाहगाह, उसका दोस्त
اس کے دکھوں کا مداوع کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی بخشش اور مغفرت کر دی. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا غفور الرحیم ہے کہ کوئی سچے دل کے ساتھ، کوئی سچی توبہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضری دے دے تو وہ رب کریم معافی سے نواز دیتا ہے. بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے بیٹا بری بات. ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں. جی عدنان چشتی صاحب، آج آپ ہمیں ہمارے بچوں کو کیا تربیت فرمائیں گے، کس بری بات سے منع کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف بھائی، بعض لوگ اپنے بچوں کو اس طرح سے جو ہے وہ ایک غلط کام کرواتے ہیں یا اس کے اندر مددگار بنتے ہیں کہ وہ پیسے دے کر یا خود خرید کر پٹاخے وغیرہ آتش بازی وہ لا کر دیتے ہیں اور بچے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر خرابیاں ہیں کئی ایسی. ایک تو مال کا ضیاع ہے، پیسے آپ لگائے آپ نے جو ضائع ہو جانے، آگ لگائی آپ نے اور وہ ختم ہو گیا. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر وقت کا بھی ضیاع ہے، مال کا بھی ضائع کرنا پایا جاتا ہے، وقت کا ضائع کرنا بھی پایا جاتا ہے، پھر اپنی جان کو بھی یوں کہہ لیں کہ خطرے پر پیش کرنا پایا جاتا ہے. اگر چھوٹے بچے جو ہے وہ آتش بازی استعمال کریں تو ظاہر سی بات ہے اس بات کے اندر بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ آگ ان کے کپڑوں پر بھی لگ سکتی ہے، کسی دوسرے ان کے بھائی کو، دوست کو، اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. یا دوسری صورت کے اندر عام طور پر جو بچے شرارت وغیرہ بھی کرتے ہیں کہ کسی آتش بازی کو، کسی پٹاخے کو آگ لگا کے اور وہ کسی کو ڈرانے کے لیے پھینک دیا رستے کے اندر. اب وہ جیسے ہی کوئی شخص گزرا یا کوئی بچہ گزرا وہاں سے تو اب وہ جیسے ہی پٹاخہ چلتا ہے تو اب وہ بچے ڈر جاتے ہیں. تو یوں مسلمان بچے کو یا مسلمان مرد کو، عورت کو، یعنی مسلمانوں کو ڈرا کر تکلیف دینا یہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، جس سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی مسلمان کو ہمارے ذریعے سے تکلیف پہنچے، وہ اسے ڈرانے کی صورت میں پایا جائے، یوں پٹاخے چھوڑ کر ہو، آتش بازی چلا کے ہو، بلکہ اگر یہ بڑی قسم کی ہوں تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر آگ لگنے کے واقعات بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ آتش بازی اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے. جی جی گھروں کے اندر جو ہے وہ آگ لگ جانے کے واقعات ہیں. اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب وہ کسی کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، اب وہ شادی والا جو معاملہ تھا وہ سارا غم کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. کوئی شخص زخمی ہو گیا، کوئی چل بسا دنیا سے انتقال ہو گیا، اس کا ایسا مطلب جو ہے وہ زوردار دھماکہ ہو گیا. تو یوں اس طرح کا کام کرنا یہ ویسے بھی درست نہیں ہے. میں پیارے بچوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو دیکھیں، ہم کسی شخص نے کوئی کام کیا ہو نا اور وہ آدمی برا ہو تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں. جیسے فرعون برا آدمی ہے تو ہمیں اس کے نام سے بھی نفرت ہے، یعنی نام بھی اچھا نہیں جانتا کوئی بھی. اسی طرح اور جو اس طرح کے ظالم جابر قسم کے لوگ ہیں، اب انہوں نے اگر کوئی کام کیا ہو تو ہم اس کام کو بھی برا جانتے ہیں کہ یہ برے آدمی کا کیا وہ برا کام ہے. آتش بازی ایجاد یعنی یہ شروع کس نے کی؟ یہ نمرود نے شروع کی تھی، جو ایک ظالم اور جابر قسم کا جو ہے وہ بادشاہ تھا اور یہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا معاذ اللہ. تو جب وہ اتنا برا آدمی ہے، اس نے ایک کام شروع کیا ہے تو برے آدمی کے برے کام کو اچھے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. اچھے بچے بھی اور اچھے افراد، اچھے مسلمانوں کو اس برے کام سے دور رہنا چاہیے. بچوں کو خاص طور پر دیکھیں، ہم اپنے بچوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں. بچہ اگر آپ سے ماچس مانگے یا آپ کو کہے کہ مجھے نائف دے دیں، چھری دے دیں، مجھے چاقو دے دیں، تو ہم اپنے بچے کو نہیں دیتے کہ کہیں یہ اپنا ہاتھ نہ کاٹ لے، انگلی نہ کٹ جائے. بلکہ فروٹس کھانے کے لیے بھی اگر بچہ چھری مانگے تو ماں اور باپ اس کو نہیں دیتے، خود سے کاٹ کے دیں گے کہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، یہ اپنے آپ کو کاٹ نہ لے. لیکن یہی بچہ جب اپنے والد سے یا اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے مجھے پٹاخے لا کے دیں، مجھے آتش بازی لا کے دیں، اور یہ بم ان سے
چلائے گا، پٹاخے چلائے گا، اب والد کس طرح سے اس چیز کو وہ لے لیتا ہے اور اس چیز سے صرف نظر کر لیتا ہے کہ یہ آتش بازی میں اپنے بچے کو آگ پکڑا رہا ہوں، یہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے یا کم از کم وہ زخمی بھی ہو سکتا ہے. آپ چھری نہ دیں، نائف نہ دیں، اس کو کاٹنے والی چیز نہ دیں، بلیڈ نہ دیں، لیکن آتش بازی دے دیں، تو آپ خود اپنی عقل پر غور کیجئے کہ یہ عقل مندوں والا کام نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے، اور مسلمان کو ایسی بے وقوفی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اچھا اس سے دیکھیں، ایک تو وقت کا ضیاع ہے، پیسوں کا ضیاع ہے، پھر صحت کا ضیاع ہے. جی بالکل، اس سے اٹھنے والا دھواں، چنگاریاں اور دیگر جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اور پھر بعض اوقات کان پھاڑ آواز، یہ چھوٹے بچوں کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے یہ ہم میں سے ہر ایک بخوبی جان سکتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی پھر قرب و جوار میں رہنے والے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، آپ نے ادھر سے آتش بازی چلا دی، پٹاخہ پھوڑ دیا، اس کی وہ توجہ جو اللہ کریم کی بارگاہ سے اس کو ایک لو لگی ہوئی تھی، وہ بیچارہ ڈر گیا. اب ایسے میں دیکھیے کتنا بڑا نقصان کیا ہم نے ایک بندہ مسلم کا. پھر اگر کوئی شخص بیچارہ آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، کوئی مریض ہے، وہ اپنی دوائی جو ہے وہ لے کر نیند کی گولیاں کھا کے سویا ہے وہ آرام کے لیے، لیکن ہم نے اس طرح کا سارا کام کر دیا تو یہ اس مسلمان کو تکلیف پہنچی، اپنا مال بھی ضائع کیا اور مسلمان کا دل بھی دکھا، اور کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے. ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت فرمائی آپ نے، اللہ کریم آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک اچھی عادت. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم روزانہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے ایک ٹاسک دیا کرتے ہیں، اور اس ٹاسک پر ہماری طرف سے پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پر خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں، اور جو فیملیز اس پر عمل کر رہی ہیں وہ اپنی تصاویر بنا کر، بچوں کی تصاویر بنا کر ہمیں ضرور بھیجیں. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں اس کو شامل کیا جائے. ہم نے ٹاسک دیا تھا کہ مسکرانے کی عادت بنائیں. ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ہم مسکرا کر دوسروں سے بات کریں. جب بھی ہمارے سامنے کوئی بھی آئے تو ہمارا ہنستا کھلتا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے نظر آئے. کئی ساری فیملیز نے، کئی سارے بدری منوں نے، بدری چینل کے ناظرین نے ہمارے اس ٹاسک پر عمل کیا ہے. آئیے پہلے ان بچوں کو ہم آنر کرتے ہیں. جی دکھائیے تصویر. واہ، مسکراہٹ صدقہ ہے. واہ جی، پلیز اسمائل. جی ماشاءاللہ اچھا پیغام دیا آپ نے. اسمائل ٹو بی ہیپی. واہ جناب کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. یہ وہ بچے ہیں جو اس ٹاسک پر عمل کر کے انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں. جی ہم مسکرانے کی عادت ڈال رہے ہیں. واہ جناب کیا بات ہے آپ کی. جی ماشاءاللہ ہم مسکرانے کی عادت بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے بچوں نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ ہم مسکرانے کی عادت بنا رہے ہیں. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. لیکن یہ بھی مدنی منی بھی ماشاءاللہ یہی پیغام ہمیں دے رہی ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. جی عدنان بھائی آپ نے دیکھا ہمارے بچے، ہماری فیملیز ماشاءاللہ ہماری اس ٹاسک پر عمل کرتی ہیں اور تصاویر بنا کر وہ ہمیں شیئر کرتی ہیں. چونکہ آج کل یوں کہا جائے کہ آئی ٹی کا دور ہے، تو آئی ٹی کے ذریعے تصاویر بنا کر اسی پر ایڈٹ کر کے بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے. چلے میسج دینے کا، میسج کنوے کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے. اللہ کریم ہمیں مسکرانے کی عادت بنانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری عادتوں میں مسکرانا شامل فرما دے. آج کا مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارا ٹاسک ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ٹاسک ہے معافی کی عادت بنائیں. واہ، مومن جو ہوتا ہے نا یہ غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے، لوگوں کو معاف کر دینے والا ہوتا ہے، اور جو ایسا کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کو معاف کر دینے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. یاد رکھیے گا کہ معاف کر دینے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور انتقام لینے سے اس کی عزت ہرگز نہیں بڑھتی. گرچہ وہ طاقتور ہے، گرچہ وہ مضبوط ہے، لیکن جو معاف کرتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو معاف کرتا ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنی عادت میں شامل کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوں. اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوں گے نا
تو ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ غصے پر قابو نہ رکھنے والوں کے ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں، ڈپریشن اور معدے کے مسائل یہ ان کی باڈی کے اندر اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، حد سے زیادہ پریشان رہتے ہیں، وہ جلد کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات بہت زیادہ غصہ کرنے والے کے دماغ کی نس بھی پھٹ جایا کرتی ہے۔ لہذا ہمیں لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے اور اس کی عادت اپنائیں گے تو ڈپریشن بھی کم ہوگا، ذہنی دباؤ اور پریشانی سے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ گرچہ کہ میں جانتا ہوں کہ کسی کو تکلیف دینے یا نقصان پہنچانے والے کا رویہ قابل قبول نہیں ہوتا، مگر پھر بھی غصہ اور نفرت ختم کر کے اس انسان کو کھلے دل سے معاف کرنا یہ ایک بڑا کام ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب معاف کرنے کے ہم فائدے دیکھتے ہیں نا تو انسان سوچتا ہے کہ کاش اللہ کرے کہ یہ عادت میرے اندر شامل ہو جائے۔ معاف کر دینے سے انسان ماضی کی تکلیف دہ یادوں سے باہر نکل جاتا ہے اور زندگی کو آگے بڑھانے میں وہ یوں کہا جائے کہ اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے اور اس میں تکلیف سے مقابلہ کرنے کی کتنی صلاحیت موجود ہے۔ معاف کرنے کی عادت سے رشتے خوبصورت اور مضبوط ہوتے ہیں اور انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو اپنی عادت میں شامل کیجئے، معافی کو اپنی عادت کا حصہ بنائیے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس عادت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، رشتوں میں بھی خوبصورتی آئے گی، رشتوں میں بھی مضبوطی آئے گی اور آپ ایک حشاش بشاش خوشگوار زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں یہ سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدایا